السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیو، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کے اندر پھر ہمیں یہ نعمت رمضان والی عطا فرما دی ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ قیامت کے زلزلے تک یہ اللہ کا حکم ہے، یہ آتا رہے گا، لیکن بات میری اور آپ کی ہے کہ ہم آئندہ اس رمضان کو پا سکیں گے یا نہیں۔ تو یہ ہم نے فکر کرنی ہے اور اس رمضان سے ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے۔ حاصل کیا کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اپنا آپ کا احتساب کرتے ہوئے نیکی سمجھ کر ایک روزہ رکھا، اللہ اس کی زندگی کے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر ایک حدیث درج فرمائی ہے، وہ بھی اس رمضان کے حوالے سے ہمیں بڑا فائدہ دے گی۔ آپ ذرا غور کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنتی ہے، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جن کو جنت کا بھی پتہ تھا جہنم کا بھی، ہمیں نہ آج جنت کا کوئی پتہ ہے نہ جہنم کا۔ ہمارا وہ ایمان نہیں جو صحابہ اکرام کا ایمان، ہمارے وہ اعمال نہیں جو صحابہ اکرام کے اعمال تھے۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم من یابا، ایک طرف جنت کے اندر باغات ہیں، نہریں ہیں، محل ہیں اور امن اور سکون کی زندگی، اور ایک طرف جہنم کی آگ ہے، کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا، میرے طریقے پر چلا، وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میں محمد کی نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ آج آپ دیکھ لیں جو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی پکار پہ مسجد میں نہیں آتا، وہ انکار کر رہا ہے یا اطاعت کر رہا ہے۔ جو اس رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں والی گھڑیوں کے اندر آج بھی وہ روزہ نہیں رکھ رہا، آج بھی روزے کی میرے بھائیوں احترام بھی نہیں کر رہا۔ دونوں چیزیں ہیں، نوجوان ہیں، بوتل ہاتھ میں چوک میں کھڑا ہے، سکوٹر پہ ہے اور جناب گاڑی چلا رہا ہے، گاڑی کے اندر آرام سے سفر کر رہا ہے، سگریٹ لگایا ہوا ہے۔ تو کیا آج ہم نے جنت میں جانے سے انکار کیا ہے یا نہیں کیا؟ انکار کیا ہے۔ اگر ہم انکار نہ کرتے تو ایک روزے کو اوپر امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جنتی ہے جس نے میری اطاعت کی۔ آج ہم نے اطاعت نہیں کی ہے۔ آج میرے بھائیوں، آج ہم دیکھیں اپنے گھروں کے پردوں کو، آج ہم اپنے چہرے پر دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو، آج ہم دیکھیں اپنے معاشرے کو، آج ہم اپنے لباس کو دیکھیں، میں کہتا ہوں اپنی خوشی اور غمی کو ہم دیکھیں، ہر بات کے اندر انکاری، آسانی میری نافرمانی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے میری نافرمانی کی۔ کیا آج شادی وہ شادی ہے؟ کیا آج کا رمضان وہ رمضان ہے؟ آج 11 اور 20 تراویح کے اوپر مناظرے، بڑی بڑی کتب لکھی گئی ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ یہ جو 20 اور 11 کے مناظرے کرنے والوں سے پوچھیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تراویح کا حسن تھا، جو طوالت تھی، جو لمبی نماز پڑھتے تھے، کیا آج ہم پڑھتے ہیں؟ کیا آج 8 پڑھنے والوں سے پوچھ لیجئے، میرے بھائی کمزوری نظر آئے گی۔
20 والوں سے پوچھے کمزوری نظر آئے گی۔ 20 اور 30 کے مسئلے کو چھوڑ کر پاس اور فیل ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پڑھ لیجئے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے تراویح کے حوالے سے، تو کیا ارشاد فرماتی ہیں، اے پوچھنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ 2 رکعت کر کے پڑھتے اور آپ کا جتنا لمبا قیام ہوتا اتنا لمبا ہی رکوع ہوتا۔ ہم نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے نا، سبحان ربی العظیم 4 دفعہ نہیں پڑھنا۔ وہ بھی میں کہتا ہوں وہ بھی بڑا خوش نصیب ہے جو اس کو 3 دفعہ بھی بڑے آرام سے پڑھتا ہے۔ پھر سجدے کے اندر بھی اتنا ہی وقت لگانا ہے جتنا قیام کے اندر اور رکوع کے اندر وقت لگایا اتنا سجدے کے اندر ہے۔ آج میرے بھائیوں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے قاری حضرات جو ہیں ان کا بھی تھوڑا قصور ہے، پیچھے سے ہمارا بھی پریشر ہے کہ ان کی عید، ان کا کھان پین ہمارے ذمہ ہے، تو اس لیے ہمارا پریشر بھی برداشت نہیں کرتے۔ ہم بھی آرڈر کرتے ہیں، آرڈر چلتا ہے کہ قاری صاحب 30 منٹ کے اوپر نہیں جانا، اور پھر فخر سے ہم اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں جی 3 منٹ ہی قاری صاحب چھک کے پر مگاندے۔ یہ عبادت ہے، یہ اطاعت ہے۔ اور یہ جو آج میرا روزہ، آج میرے روزے نے مجھے کیا دیا؟ کیا آج میں نے اپنے روزے سے کچھ سیکھ لیا؟ سیدنا یونس علیہ السلام، وہ انہوں نے ان سے اتنی غلطی ہوئی، ان سے اتنی بھول ہوئی، وہ اپنے رب کی اجازت کے بغیر اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے گئے، تو اس غلطی کے اوپر انہوں نے اپنے آپ سے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ میں تیری اجازت کے بغیر آیا، میں ظالموں میں سے ہو گیا، اور آج میں داڑھی کٹاتا رہوں، نمازیں چھوڑ دوں، شرک کروں، ڈاکے ڈالوں، شادی پر فلمیں بناؤں، اور سارے گناہ میرے اندر ہیں، لیکن مجھ سے کوئی بات کر کے دیکھے، میرے جیسا مومن اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہمارے روزے کے اندر ایک سبق ہے۔ روزہ اس کا مطلب نہیں کہ میں نے صبح سحری کر لی اور جتنی اللہ نے مجھے جو رزق دیا اس کو کسی کو کم زیادہ جو میرے نصیبے میں تھا، شام کو اسی طرح میں نے جو میرے نصیبے میں تھا میں نے افطاری کر لی۔ اس کا نام صرف میرے بھائیوں روزہ نہیں ہے۔ روزے کا ایک مقصد ہے، روزہ تقوی پیدا کرتا ہے۔ جیسے جیسے انسان روزہ رکھتا ہے، اللہ کی قسم رات کی آخری گھڑیوں میں وہ اتنا روتا ہے، اتنا اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اتنا اللہ کے سامنے رو رکھ سجدہ کرتا ہے کہ اپنے گناہوں کو آنکھوں کے ساتھ، اپنے آنسوؤں کے ساتھ دھو کر صبح سحری کرتا ہے۔ میری اور آپ کی، میں سمجھتا ہوں آپ بھی میرے جیسے ہیں، آپ اچھے ہیں کہ بڑی مشکل سے گھر والے اٹھاتے ہیں، اٹھو کھانا کھا لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج میرے بھائیوں ذرا اندازہ کر لیجئے، یہ رمضان کا مہینہ، یہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح دن اور رات کا سلسلہ جاری ہے، اس کی اتنی بڑی شان کیوں ہے؟ اس کی شان اس لیے ہے کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ سارے مہینوں سے افضل، جس رات میں قرآن آیا وہ ساری راتوں سے افضل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو فرشتہ میرے بھائیوں قرآن لے کے نازل ہوا وہ سارے فرشتوں کا سردار، اور یہ کتاب ساری کتابوں کی سردار، اور یہ امت ساری امتوں سے اعلیٰ، اور جس نبی پر قرآن آیا وہ نبی سارے نبیوں کے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس قرآن کی وجہ سے یہ ساری فضیلتیں، تو میرا اس قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ٹائم نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھے کہتا ہے نا پڑھ لو، جی ہوں عمر نہیں رہی، اس عمر میں پڑھ لئی دا ٹھیک ہے، ہوں نہیں پڑھی سکتا، ہوں عمر نہیں، یہ بچوں کا کام ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تو آپ کی عمر اس وقت 40 سال تھی، اور جو آپ کے ماننے والے تھے ان میں سے بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے، اور ایک بھی ایسا صحابی جو یہ کہے مجھے قرآن نہیں آتا۔ بوڑھے صحابہ ان کو قرآن یاد ہو گیا، مجھے اور آپ کو قرآن یاد کیوں نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں، محبت نہیں، اس کو ہم پکڑتے نہیں،
اس کو پڑھتے نہیں، ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ ضرورت پڑے گی جس طرح دنیا کے دوسرے معاملات کے اندر ہم نے لوگوں سے کام کاج کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہیں، اس طرح ہم نے مولوی رکھا ہوا ہے۔ جب ضرورت پڑے گی مولوی کو کہیں گے، وہ آئے گا، ہم اس کو معاویہ دے دیں گے، اس کو پیسے دیں گے، کھانا دیں گے، وہ قرآن پڑھے گا۔ میرا دادا بھی جنتی، دادی بھی جنتی، میں بھی جنتی، سارے جنتی، پڑھا مولوی نے ہے، جنت میں میں جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اوپر والے کراچی، نیچے والے پشاور، جی کون سی گاڑی ہے؟ تو محترم بھائیو، آؤ، یہ وقت کم ہے کیونکہ ابھی اس کے بعد جلد ہی نماز عشاء اور پھر آپ نے تراویح پڑھنی ہے، دن کو بھی آپ روزہ ہے، کام کاج ہے، تھکے ہوئے ہیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا، لیکن ایک وعدہ لیتا ہوں، وہ کیا ہے کہ آج کے بعد ہم نے قرآن سے محبت کرنی ہے، قرآن سے محبت۔ پھر دیکھیں کئی ایسی جگہ ہیں جن کے اوپر پورا انتظام نہیں ہے کہ قاری صاحب 24 گھنٹے حاضر ہوں۔ آپ بستیوں کے اندر قاری صاحب نماز پڑھاتے ہیں، وہ کام چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ بھی نعمت دی ہوئی ہے، ہمارے قاری صاحب ادھر موجود ہیں۔ بندے کو اس بات پر شرمندہ نہیں ہونا کہ میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اللہ کی قسم آ جائے قاری صاحب کے پاس بیٹھے، اگر اپنی زندگی میں ایک رکوع بھی پڑھ لے، ہو سکتا ہے اس رکوع پر اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دے کہ میرا بندہ میرے رستے میں لگ گیا۔ وقت کم ہے، ورنہ میرے بھائیوں بہت اس کے اوپر دلیلیں ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر دلیل ہے کہ ایک بندے نے 99 قتل کیے، پھر مولوی سے پوچھا، مولوی میری طرح کوئی عام مولوی تھا، علم تھا نہیں، صرف ٹوپی سر پہ تھی، مولوی بن گیا؟ اس نے کہا نہیں تو 99 قتل کیا، تو جنمی ہے۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ صحیح بخاری کے اندر واقعہ ہے بنی اسرائیل کا۔ تو اس کے بعد پھر وہ ایک عالم سے ملا، ماشاءاللہ قاری صاحب جیسا عالم تھا، پڑھا لکھا تھا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، تو نے 100 قتل کیے ہیں، وہ تو اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ گناہ کیے ہوں تو اللہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ تو ایسا کر، یہاں سے نکل، وہاں فلانے بستی کے اندر مدرسہ ہے، چھورن والے کے اندر چلا جا، پاڑن والے کے اندر چلا جا، وہاں مدرسہ ہے، وہاں چلا جا، توبہ کر۔ اس نے توبہ کی، صبح بستر باندھا اور اپنا سفر جاری کیا۔ ابھی آدھے راستے سے پیچھے تھا تو اس کی موت کا وقت آ گیا۔ تو جب موت کا وقت آ گیا، دونوں فرشتے آ گئے۔ فرشتہ روح نکالنے والا ایک ہے، روح کو لے کے جانے والے 2 قسم کے فرشتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو جہنمی روح کو لے کے جاتے ہیں، ایک وہ ہیں جو جنتی روح کو لے کے جاتے ہیں۔ اب ان کے اندر جب یہ تکرار ہوا تو اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیجا، کہا کہ اس کا راستہ ناپ لو، جدھر جا رہا ہے اگر وہ جگہ کم ہے تو پھر جنت والے لے لو، اگر پیچھے والی جگہ تھوڑی ہے تو یہ پیچھے جو ہے نا یہ پھر جنمی ہے۔ تو زمین آگے والی زیادہ تھی، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ میرے بندے نے توبہ کر لی ہے۔ کیا جس اللہ نے زمین کو حکم دیا، کیا آج وہ اللہ اس بندے کو کے بارے میں فرشتے کو حکم نہیں دے سکتا کہ میرے بندے نے قرآن شروع کر لیا ہے، بوڑھا ہو گیا تو کیا ہے، بندہ تو میرا ہے۔ قاری صاحب کے پاس آ کر روزانہ 1 آیت 2 آیتیں، جی مجھے آتا ہی نہیں، میں پڑھے نہیں، میرے پاس وقت نہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ بندے سے حساب لے رہا ہوگا، قرآن آ جائے گا، آ کر کہے گا یا اللہ اس بندے نے مجھے پڑھا رات کی گھڑیوں میں، دن کے وقت اس نے مجھے سمجھا، میرے اوپر وقت لگایا، اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس کو معاف کر دے۔ امام کائنات محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح روزہ، جس سے آج ہم بڑے بیزار ہیں، بڑے تانگ ہیں، اور جی دعا کرے 29 بننا ہے، 3 بن گیا تو ہو سکتا ہے قیامت آ جائے۔ تو میرے بھائیو یہ روزہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، بندے کا حساب کتاب جاری ہوگا، یہ روزہ بھی آ جائے گا۔ یا اللہ اس نے اپنی خواہشات کو روکا تھا، مجھے رکھا تھا، یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزے کی اور قرآن کی سفارش سے اللہ بندے کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اور ہم اپنے اللہ کی کتاب سے، قرآن مجید سے محبت کریں، اس کا ترجمہ دیکھیں، اس کو پڑھیں اور اپنی اولاد کو اس پہ توجہ دلائیں، اور اپنے گھروں کے اندر جو ہماری باعزت مائیں اور بہنیں ہیں ان کو توجہ دلائیں کہ وہ بھی قرآن مجید پڑھیں۔ آج گھروں کے اندر سینمے بنے ہوئے ہیں، ٹیلی ویژن چل رہا ہے۔ پہلے ٹیلی ویژن تھا، بجلی بند ہو جاتی تھی، شیطان کا منہ بند ہو جاتا تھا، اب بجلی بند بھی ہو جائے، آج جو ہمارے یہ جیب کے اندر بڑے بڑے
میرے بھائیوں جو موبائل ہے اس کے اندر بھی وہ سارا نظام موجود ہے، بجلی بند ہے پھر بھی چل رہا ہے، آؤ اس کو بھی چلانا ہے تو اس کے اندر بھی قرآن ہے۔ یقین جانیں میں نے کئی ایسے مسئلے ہیں جو بڑے بڑے علماء کے اس موبائل کے اندر سیکھے ہیں، بڑے بڑے سوال و جواب جو ہم کتابیں پڑھ کر شاید وہ نہ جان سکتے، جو آج وہ سوال و جواب ہمارے ذہن کے اندر موجود ہیں کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، روزہ اس طرح رکھنا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ کے قرآن کو پڑھیں۔ اور میرے بھائیوں ایک بھائی نے مجھے ایک واقعہ بتایا سندھ کا، کہتا ہے میں سندھ کے اندر مہمان گیا تو میں نے دیکھا وہ نا قرآن کو پکڑتے ہیں، ڈیروں کے اوپر رہنے والے لوگ تھے، جیل تھے، تو اس کے اوپر نا ایسے انگلی پھیر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم قرآن نہیں پڑھے لیکن ثواب کے نیت سے ہم قرآن کے یہ سطروں پر ایسے ہاتھ پھیرتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ بھی تو ایک عقیدہ ہے، یہ بھی تو ایک محبت ہے۔ بے شک یہ طریقہ ٹھیک نہیں لیکن محبت کا ایک انداز ہے۔ کیا میں نے بھی کبھی قرآن کو پکڑا ہے؟ میں نے بھی کبھی وضو کر کے قرآن کو کھولا ہے؟ سورہ فاتح پڑھ لوں روزانہ کی بنیاد پر؟ میرے بھائیوں جب بندہ اللہ کی کلام سے اتنی محبت کرتا ہے تو اللہ پھر بندے کا ذہن کھول دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، یقیناً ہمارے روزے بہت کمزور ہیں، ہماری نمازوں کے اندر نماز تراویح کے اندر کمزوری ہے، یقیناً یہ ساری کمزوریاں ہیں، یا اللہ تو معاف فرما دے۔ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا وہ عائشہ جس کی پاکی کی گواہیاں قرآن دیتا ہے، میں اور آپ تو امی جان کے اس جہاں پر میری امی کا پاؤں لگا ہے اس مٹی کے برابر بھی نہیں۔ تو میری امی کو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، میں عائشہ کو بھی معاف کر دے۔ میرے بھائیوں اتنی عظیم ہستیاں وہ بھی اللہ سے استغفار کریں اور میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ تو آؤ ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو معاف کر دے۔ اللہ ہماری زندگی جہالتوں کے اندر گزری ہے، تو قادر ہے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ ہمارے چہرے پر یا اللہ تیرے نبی کی سنت جو ہے یا اللہ اس کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ذہنوں کو کھول دے، ہمارے دماغوں کو کھول دے، ہم اب تیری کتاب کو پڑھیں اور یہ ہمارے سینہ کے اندر اس کو اللہ جمع کر دے۔ یا اللہ ہمارے روزے کمزور ہیں، یا اللہ ان کو یا اللہ تو قبول فرما لے۔ یا اللہ تیرے مسکین بندے ہاں، گناہ گار ہاں، کمزور ہاں، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، تو روزی دینے والا ہے۔ اللہ تیری توفیق کے ساتھ ہم تیرے گھر کے اندر آئے ہیں۔ یا اللہ آج تیرے گھر کے اندر آنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ تیرے دین کی باتیں کی جائیں، تیری عبادت کی جائے، تیرے سامنے سجدہ کیا جائے، تو رکوع کیا جائے۔ اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔